اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو شروع سے آخر تک کسی انسان کو یاد ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کیسے کیسے محفوظ رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کس طرح سے محفوظ رکھا، یعنی قرآن کریم کیسے ہم تک پہنچا، پریزرویشن آف دا ہولی قرآن۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلے لوگوں کے لیے، پچھلے انبیاء کرام پر، رسولان اعظام پر بہت سی کتابیں نازل کی، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے۔ یہ بھی ویسے ہی کلام الہی ہیں جیسے قرآن کریم، لیکن اللہ رب العزت نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کتابوں کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری ان لوگوں پر، ان امتوں پر چھوڑ دی۔ اس لیے وہ کتابیں، وہ صحیفے وقت اور حالات کے ساتھ بدل گئے، تحریف و تبدیل کا شکار ہو گئے، اور ان میں سے بہت سی کتابیں موجود بھی نہیں ہیں، اور جو موجود ہے وہ اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ 1450 سال پہلے جس طرح سے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے۔ اس میں نہ کوئی ایک حرف بڑھا ہے، نہ کوئی ایک حرف گھٹا ہے۔ قرآن کریم کی یہ حفاظت 1400 سالوں میں کیسے ہوئی، اس کے کچھ مناظر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ ایک بات ہے، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام ایک وقت اور کچھ لوگوں کے لیے ہوتے تھے، اور ان کی کتابیں جو ان پر نازل کی گئی تھی، ان کی شریعتیں جو ان پر نازل کی گئی تھی، وہ ایک وقت کے لیے تھا، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھا۔ اس کے برخلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ رب العزت نے جو ان پر کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کو محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ شریعت، یہ قرآن محفوظ اور معمول رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم آج تک محفوظ ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ صدیوں تک کسی اسکرپٹ کو ویسے ہی محفوظ رکھ پائے جیسے پہلے دن وہ اسکرپٹ تھی۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کیسے کیسے محفوظ رکھا، ملاحظہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین اور جنات آسمانوں میں بلند ہوتے تھے، آسمانوں کی طرف اٹھتے تھے، اور وہ الگ الگ جگہ بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور ان باتوں کو واپس آ کر زمین پر یہاں کے کاہنوں اور نجومیوں کو بتاتے، اور یہ کاہن اور نجومی جھوٹ اور غلط سب ملا کر لوگوں تک پھیلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جنات اور شیاطین کے آسمانوں کی طرف اٹھنا بند کر دیا۔ یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جنات کے قول کو نقل فرمایا ہے قرآن کریم میں، ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور جنات نے کہا کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے
کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لپٹ پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہیے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے اور ان پر قرآن نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو آسمان کو فرشتوں کے پہرہ داروں سے بھر دیا اور اس کے تمام کناروں کو محفوظ کر دیا، اور شیاطین و جنات کو ان تمام جگہوں سے بھگا دیا جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتے تھے، تاکہ قرآن کریم کے کوئی حصہ یا کوئی جز وہ چرا نہ سکے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ قرآن کریم کی حفاظت ہو اور تاکہ معاملہ مشتبہ نہ ہو جائے کہ سچ کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ محترم سامعین، مزید ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن کی حفاظت کے لیے اس سے متعلق مختلف چیزوں کو محفوظ کر دیا، قرآن کے معانی اور اس کے مطالب کو محفوظ کر دیا۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا اس نبی کی سوانح حیات اور سیرت کو محفوظ کر دیا، جن صحابہ نے اس قرآن کو لکھا، یاد کیا اور جو پہلے مخاطب ہے ان صحابہ کی سوانح حیات کو محفوظ کر دیا، جن حالات میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا ان حالات کو محفوظ کر دیا، جن جنگوں کے بارے میں یہ قرآن نازل ہوا ان جنگوں کے ڈیٹیلز محفوظ کر دیا، اور جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا اس زبان کو محفوظ کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 100-200 سال میں زبانیں بدل جاتی ہے، عربی زبان وہ زبان ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے یہ زبان محفوظ ہو گئی ہے۔ 1450 سال پہلے کی عربی زبان آج بھی فصیح و بلیغ مانی جاتی ہے، اور ہر عربی سمجھنے والا قرآن کریم کی عربی زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو صرف محفوظ رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اور منظر ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے اسے ایسا میریکل بنایا، ایسا معجزہ بنایا کہ کوئی انسان یا جنات قرآن جیسی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، تاکہ قرآن دوسرے انسانوں کے ذریعے لکھی ہوئی کتابوں کے درمیان گم نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم بتا دو کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو جائیں کہ قرآن کریم کی طرح کوئی دوسرا قرآن تیار کر لیں تو وہ اس طرح تیار نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو بے مثال کلام اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ معجزہ ہو اور قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ۔ قرآن کریم کی 1000 آیتوں کے درمیان اگر انسانوں کا ایک اسٹیٹمنٹ، ایک جملہ داخل کر دیا جائے پھر بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ انسانوں کے ذریعے سے لکھا گیا ہے۔ انسانوں کا کلام الگ ہے اور کلام الہی کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہزاروں لوگوں نے کوششیں کی کہ قرآن کریم کی طرح کوئی دوسرا کلام تیار کر سکے، لیکن وہ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو، اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی دوسرا انسان اس طرح کلام لکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ بے شک قرآن کریم وہ عزت والی کتاب ہے کہ اس کے نہ آگے سے کوئی باطل بات داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب حکمت والے اور خوبیوں والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ یہ کتاب پروٹیکٹڈ ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا بات داخل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے خطبات بہاولپور میں بیان کیا ہے کہ جرمنی کے میونک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا جس میں 42,000 قرآن کریم کے الگ الگ نسخوں کو جمع کیا گیا۔ ان میں پرانے نسخے بھی تھے، نئے نسخے بھی تھے، اور ان نسخوں کے درمیان موازنہ کیا گیا، کولیشن کیا گیا،
تو اس میں پایا گیا کہ اس میں کہیں کہیں لفظوں میں تو کہیں کہیں غلطیاں نظر آتی ہے جسے کاتب کی غلطی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں کوئی اسٹیٹمنٹ الگ ہو، جہاں کوئی اسٹیٹمنٹ غلط ہو یا کسی نسخے میں ہو اور کسی میں نہ ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں قرآن پبلش ہو رہا ہے، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، ہر جگہ کا قرآن آپ کو ایک جیسا ملے گا۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں قرآن شائع ہوتا رہا ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا رہا ہے، اور لوگ الگ الگ پریس میں الگ الگ مکتبے سے شائع کرتے رہے ہیں، الگ الگ ملکوں میں شائع کرتے رہے ہیں، لیکن ہر جگہ کا قرآن آپ کو ایک جیسا ملے گا، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، یہ ذمہ داری لی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں باطل بات داخل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اور منظر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اس کی سختی محسوس کرتے تھے، اس کی مشقت محسوس کرتے تھے، اور اس ڈر سے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو، چھوٹ نہ جائے، اور قرآن کریم کا کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو جلد جلد حرکت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو اتنی جلدی حرکت نہ دیں، قرآن کو جمع کرنا اور اس کو بیان کرنا وہ ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم قرآن پڑھ لیں تو اس کی اتباع کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، قرآن کو جمع کرنا اور قرآن کی حفاظت کرنا وہ ہماری ذمہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم آج تک محفوظ ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھائیں گے، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک اور طریقہ ملاحظہ فرمائیں کہ آج دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، اس کے لکھنے والے بے شمار ہیں، اسی طرح سے ان میں کچھ مذہبی کتابیں ہیں اور مختلف مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے، یہودیزم ہے، ہر طرح کے مذاہب ہیں، بڑے بڑے مذاہب ہیں، ان کے ماننے والے لاکھوں ہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو شروع سے آخر تک کسی انسان کو یاد ہو۔ اگر صدیوں میں ایک آدھ انسان کسی کتاب کے حافظ مل جائے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس مقدار میں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں وہ کسی اور کتاب کے حافظ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف آج سے نہیں ہے، یہ سلسلہ اسی وقت سے ہے جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، اور ہر جگہ کے حافظ کے سینے میں ایک ہی طرح کا قرآن محفوظ ہے، چاہے وہ انڈیا پاکستان کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا حافظ ہو، ہر ایک کے سینے میں ایک ہی طرح کا قرآن موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ قرآن کریم جو لکھا ہوا محفوظ ہے، جو پبلشڈ ہے، وہ کسی طرح سے تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو ہزاروں اور لاکھوں حافظ قرآن کریم کو ویسے ہی دوبارہ لکھنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جیسے وہ 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اور یہ بات صرف قرآن کریم کے ساتھ ہے، کسی اور کتاب، کسی اور مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے یہ چند طریقے ہم نے بیان کیے، یہ اللہ کے اس وعدے کا نتیجہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کتاب کو صدیوں تک ویسے محفوظ رکھ سکیں جیسے وہ پہلے لکھی گئی تھی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔